اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری طرف سے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں جنوبی بحر الکاہل کے ایک چھوٹے سے ملک کی، جو بنیادی طور پر جزائر پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا ہر تیسرا آدمی موٹاپے کا شکار ہے، اور ٹیٹو بنوانا اس ملک میں ثقافتی اور روحانی اہمیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 2831 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت کا نام آپیا ہے۔ جی ہم ذکر کر رہے ہیں سامووا کی۔ آپیا سامووا کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ اپولو سامووا کے وسطی شمالی ساحل پر واقع ہے۔ آپیا شہر فالس تماساگا کے سیاسی اضلاع میں سے ایک ہے۔ ٹیٹو بنوانا سامووا باشندوں کے لیے ثقافتی اور روحانی اہمیت کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن ٹیٹو بنانے کی جدید تکنیکوں کے برعکس سامووا میں کمر سے گھٹنے تک روایتی ٹیٹو بنوانے کا عمل طویل اور انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ٹیٹو ہاتھ سے بنے اوزاروں جیسے ہڈیوں، دانت، شارک کے دانت، ہول اور لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ اس میں 2 ہفتے لگتے ہیں اور ٹیٹو بنانے والے سامووا مردوں کو بعد میں اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ سامووا میں گھر کے کھانا پکانے کے لیے مرد بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کہ خواتین۔ خاص طور پر اتوار کی چھٹی کے دوران نوجوان اومو تیار کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایک روایتی عطلی تندور جو گرم آتش فشاں پتھروں سے گرم کیا جاتا ہے۔ پھیلے چھوٹے سے لے کر بڑے تمام قسم کے گھروں کے لیے سامووا لفظ ہے۔ عام طور پر روایتی سامووا فن تعمیر کی خصوصیات ایک بیضوی یا سرکل شکل سے ہوتی ہے، جس میں لکڑی کے خطوط گنبد نما چھت کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دیواریں نہیں ہیں۔ سامووا کی روایتی ثقافت ایک فرقہ وارانہ طرز زندگی ہے، جس کی بنیاد سامووا منفرد سماجی اور سیاسی ثقافت ہے۔ سامووا ثقافت میں زیادہ تر سرگرمیاں ایک ساتھ کی جاتی ہیں۔ روایتی رہائشی کوارٹرز یا فیل گھروں میں کوئی دیوار نہیں ہوتی، اور ایک ہی فیل میں 20 لوگ زمین پر سو سکتے ہیں۔ کیلیکیٹی، جسے سامون کرکٹ یا کرکیٹی بھی کہا جاتا ہے، کرکٹ کے کھیل کی کئی شکلوں میں سے ایک ہے۔ سامووا سے شروع ہوا انگریز مشنری نے 19ویں صدی کے اوائل میں کرکٹ کا اپنا کھیل متعارف کرایا۔ یہ پولینیشیا میں پھیل گیا۔ اب پوری دنیا میں پولینیشین آبادی والے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ رگبی یونین سامووا میں اہم کھیل ہے، کیونکہ یہ جزیرے پر ہر جگہ کھیلا جاتا ہے۔ ایک مقبول تفریح خاص طور پر سرداروں اور گاؤں کے بزرگوں کے درمیان تالافوگا کا قدیم کھیل ہے، جس میں کھلاڑی بنی ہوئی چٹائی کے ساتھ ناریل کے چھوٹے گولے بچھاتے ہیں۔ 2 افراد یا 4 کھلاڑیوں تک کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ کے طور پر کھیلا جاتا ہے۔ ہر کھلاڑی کھیل کے دوران 5 گولے استعمال کرتا ہے۔ ہالینڈ کا باشندہ جیکب روگیون پہلا یورپی تھا جس نے 1722 میں جزائر کو دیکھا، لیکن یہ 1830 تک تھا جب ریورنڈ جان ویل ساوائی پہنچے۔ عیسائی انجیل کا ساموئی زندگی پر اثر پڑا۔ جنوب مشرقی ایشیا سے ہجرت کرنے والے 2000 سال پہلے سامو جزائر پہنچے۔ وہاں سے باقی پولینیشیا کو مزید مشرق میں آباد کیا۔ یورپیوں کے ساتھ رابطہ 1700 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوا، لیکن 1830 کی دہائی میں انگریز مشنری اور تاجروں کی آمد تک اس میں شدت نہیں آئی۔ سامووا کو لاپیتا لوگوں نے دریافت کیا اور آباد کیا، جنہوں نے جزیرہ میلینیشیا سے سفر کیا۔ سامووا میں پائی جانے والی قدیم ترین انسانی باقیات تقریباً 2900 سے 3500 سال پہلے کی ہیں۔ سامووا میں پرندوں کی متعدد انواع کا گھر ہے، لیکن سب سے زیادہ غیر معمولی سفید رنگ والے سوئفٹ، جو کہ سامووا کے تقریباً ہر غار میں پایا جا سکتا ہے اور اندھیرے میں اڑنے کے لیے ایکو لوکیشن کا استعمال کرتا ہے۔ آپ ان کے سونار کے کلک کرنے والے شور کو سن سکتے ہیں جب یہ اوپر سے اڑتے ہیں۔ ہر ہفتے کے دن صبح تقریباً 8:45 سے رائل سامووا پولیس بینڈ پولیس اسٹیشن ہیڈ کوارٹر سے مارچ کرتے ہوئے طرحی ٹرومبونز اور ڈرموں کے ساتھ آپیا کی سڑکوں پر مارچ کرتے ہیں۔ صبح 9 بجے وہ پولیس اسٹیشن کی طرف واپسی کے لیے اپنی خوشی سے مارچ کرنے سے پہلے گورنمنٹ بلڈنگ کے لان پر سامووا پرچم بلند کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظارہ ہے جسے کبھی مس نہیں کیا جا سکتا۔
سامووا نے 1997 میں اپنا نام تبدیل کیا۔ سامووا 1997 تک مغربی سامووا کے نام سے جانا جاتا تھا، جب ملک کا نام سرکاری طور پر سامووا میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ سامووا میں ہزاروں سال پرانی کئی رسم و رواج ہیں۔ ایسی ہی ایک روایت یہ ہے کہ کسی کی طرف پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے اشارہ کر کے بیٹھنا بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ فال گار میں بیٹھتے وقت جہاں آپ عام طور پر زمین پر چٹائی پر بیٹھتے ہیں، آپ کو اپنی ٹانگوں کو پار کرنا چاہیے، یعنی چوکڑی مار کر بیٹھنا چاہیے، یا اپنی پاؤں کی انگلیوں کو سارونگ، چادر یا چٹائی سے ڈھانپنا چاہیے۔ سامووا ثقافت کا سب سے اہم پہلو بزرگوں کا احترام کرنا ہے۔ ہر ایک سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ نہ صرف بڑے قریبی رشتہ داروں بلکہ تمام متائی سرداروں اور گاؤں کے لوگوں کی جو خود سے بڑے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بہن بھائیوں کی بھی اطاعت کرے۔ سامووا میں ابتدائی تعلیم کے پہلے 4 سال گاؤں کے اسکولوں میں ہوتے ہیں، جس کے بعد زین شاگرد ضلعی اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں تعلیم کا ذریعہ انگریزی ہے۔ اس قاعدے کے واحد استثناء آپیا میں پایا جاتا ہے، جہاں شہری اسکول پورے عمل کا انتظام کرتے ہیں۔ سامووا میں بنیادی اور ثانوی تعلیم مفت ہے۔ تعلیم کا معیار منصفانہ اور سامووا میں شرح خواندگی 99% کے قریب ہے۔ سامووا پولینیشین ہیں اور کچھ دوسرے الگ الگ نسلی گروہ ہیں، حالانکہ کچھ اشرافیہ سامووا کا حصہ چینی یا یورپی، خاص طور پر جرمن نسب ہے۔ 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق سامووا کی آبادی 2,06,178 نفوس پر مشتمل ہے۔ سامووا کی نسلی ساخت 2011 کی مردم شماری کے مطابق نسلی گروہوں پر مشتمل ہے۔ سامووا 96%، سامووا نیوزی لینڈ کے باشندے 2% ہیں۔ جیسا کہ بہت سے ممالک میں ماؤں اور باپوں کے لیے اپنے اپنے دن ہوتے ہیں، ایسے ہی اکتوبر میں ایک خاص بچوں کا دن ہوتا ہے جسے وائٹ سنڈے کہتے ہیں، جہاں سامووا بچوں کو چرچ میں توجہ کا مرکز بنا کر منایا جاتا ہے۔ انہیں اپنا پسندیدہ بنایا جاتا ہے، کھانا اور تحائف دیے جاتے ہیں۔ سامووا میں عیسائیت سرکاری اور سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس کے مختلف فرقے کل آبادی کا تقریباً 98% ہیں۔ سامووا کے آئین کے آرٹیکل 1 میں کہا گیا ہے کہ سامووا ایک عیسائی قوم ہے جس کی بنیاد خدا، باپ، بیٹے اور روح القدس نے رکھی ہے۔ 2006 میں اپولیما کا چھوٹا آتشفشاں جزیرہ، جس کے گڑھے کے اندر ایک گاؤں تھا، جنوبی بحر الکاہل کا پہلا جزیرہ تھا جس نے شمسی پینل سے اپنی بجلی مکمل طور پر پیدا کی۔ سامووا کی معیشت کا انحصار زرعی برآمدات، ترقیاتی امداد اور بیرون ملک سے نجی مالی امداد پر ہے۔ ملک تباہ کن طوفانوں کا شکار ہے۔ سامووا کی معیشت بنیادی طور پر گاؤں پر مبنی زراعت ہے، جس میں بڑی فصلیں کوپیرا، کوکو، کیلا اور تارو ہے۔ بیرون ملک کام کرنے والے خاندان کے افراد کے ترسیلات زر اور بیرونی امداد میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زراعت 2/3 افرادی قوت کو ملازمت دیتی ہے اور 9% برآمدات فراہم کرتی ہے، جس میں کوکونٹ کریم، کوکونٹ آئل اور کوپیرا شامل ہے۔ سامووا ڈالر اس ملک کی سرکاری کرنسی ہے۔ ایک امریکی ڈالر تقریباً 2 سامووا ڈالر کے برابر ہوتا ہے۔ سامووا کا کالنگ کوڈ +685 اور ڈومین نیم .ws ہے۔ سامووا کی آب و ہوا سارا سال گرم اور مرطوب رہتی ہے۔ درجہ حرارت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن الگ الگ گیلے اور خشک موسموں کے ساتھ سامووا میں سال بھر دن کے وقت ہوا کا اوسط درجہ حرارت 24 سے 30 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے۔ لیجنڈ کے مطابق سامووا نامی ایک دیو نے اپنا دایاں پاؤں ساوائی پر رکھا، اپنا بایاں پاؤں بحر الکاہل کے پار فجی کے سووا تک پھیلایا۔ 2 میٹر یعنی 6.6 فٹ لمبا پاؤں کے سائز کا ڈپریشن، جسے موسو فٹ پرنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، فالی پولو بیچ کے قریب پایا جاتا ہے۔ سامووا 40 سالوں میں پہلا ملک ہے جس نے دائیں سے بائیں طرف ڈرائیونگ سمت تبدیل کی۔ ابھی سامووا میں گاڑیاں بائیں ہاتھ چلتی ہیں اور سٹیئرنگ دائیں ہاتھ ہوتا ہے۔ سامووا کی آبادی تقریباً 2,06,000 ہے، لیکن زیادہ سامووا باشندے دراصل سامووا سے باہر رہتے ہیں۔ بلا شبہ بہت سے نسلی سامووا امریکی سامووا اور نیوزی لینڈ میں 2018 کی مردم شماری کے مطابق نیوزی لینڈ میں 1,82,721 سامووا نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا میں تقریباً 24,000 سامووا باشندے رہتے ہیں، جبکہ نسلی سامووا باشندے اگرچہ زیادہ تر امریکی سامووا سے ہیں بھی ریاست متحدہ امریکہ میں رہتے ہیں۔
समोवा में कोई जहरीले ज़मीनी जानवर नहीं जो आपको शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेशमूल कोई जहरीले ज़मीनी सांप और मकड़ियाँ, बिलाशुबा मच्छर, गंदे छोटे सैंडीवेट, पेडर्स, मरजान और नायाब जेली फ़िश और स्टोन फ़िश है जिसके साथ आप ज़्यादा दोस्ती नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा समोवा एक खूबसूरत महफूज मुल्क है। मुल्क का नबातात 96 ख़ानदानों और 298 नस्लों में मुकामी फूलों के पौधों की 500 अक़साम और फ़रंस की तकरीबन 220 अनवा पर मुश्तमिल है जो उसे पोलिनेशिया में मतनू तरीन पौधों में से एक बनाता है। मजमूई तौर पर तकरीबन 25% आबाई पौधों की अनवा समोवा के लिए मुकामी है और 32% समोवा जज़ीरा नुमा के लिए मुकामी है। समोवा मुआशरे का एक लाजमी हिस्सा फाफा फ़ाइन है जिसका तकरीबन तर्जुमा औरत के अंदाज में होता है। दूसरे अल्फाज में फाफा फ़ाइन वो मर्द हैं जो औरत की तरह बर्ताव या लिबास पहनते हैं। वो रवायती तौर पर एक मर्द और औरत दोनों का काम करके एक अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि आपको दुकानों और रिज़ॉर्ट्स, रेस्तोरां और दफातर में अवामी हलकों में काम करने वाले बहुत से फाफा फ़ाइन नज़र आते हैं। इंसानी हकूक़ में तशवीश के बड़े शोबे में ख़वातीन की कम नुमाइंदगी, घरेलू तशद्दुद और जेलों के ख़राब हालात शामिल हैं। समोवा में हम जिन्स परस्त अमाल गैर कानूनी हैं। ज़मीन के तज़यीन का एक मशहूर हिस्सा समोवा की पब्लिक बसें मुतहरक पेंट जॉब्स, हड ज़ेवरात, LED लाइट्स और ताज़ा तरीन जजीरे की दुनों के साथ अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। समोवा से वापस लाने के लिए पीने का एक अनोखा तजर्बा तफरीही यादगार समोवा विस्की दुनिया की पहली विस्की है जो ताल यानी तारों से बनी है। विस्की को समोवा की साइंसी तहकीकाती तंजीम ने समोवा की ज़री मसनूआत से बरामदी सामान तैयार करने के लिए हुकूमती मनसूबों के जवाब के तौर पर तैयार किया था और अब उसे नाफा नोवा प्योर प्रोडक्ट कंपनी तैयार कर रही है। अपने जनूबी बहर अल-काहिल के बहुत से पड़ोसियों के बरक्स जिन्हें बरतानिया और फ्रांस ने नौबादियाती बनाया। समोवा की नौबादियाती तारीख दरअसल जर्मनों के साथ है। अगरचे जर्मनी, बरतानिया और अमेरिका सभी ने समोवा पर हुक्मरानी के लिए जंग लड़ी थी, लेकिन तीनों ताकतों ने अपने तनाज़ात को सह फ़िरकी मुआहदे से तय किया जिससे मगरबी समोवा का कंट्रोल जर्मनों को और मशरकी समोवा अमेरिकन को दे दिया गया। समोवा में कोई बाकायदा दफ़ाई ढांचा या बाकायदा मसल्ह अफवाज नहीं। इसके न्यूजीलैंड के साथ गैर रस्मी दफ़ाई तल्लुकात हैं जो 1962 में के दो तरफ़ा दोस्ती के मुआहदे के तहत समोवा की तरफ से मदद की किसी भी दरख्वास्त पर गौर करने की ज़रूरत है। समोवा पुलिस सर्विस समोवा की मुत्तहिदा कौमी पुलिस फ़ोर्स है। 2022 में अफसरान की तादाद में इजाफ़ा हुआ जिसकी तादाद तकरीबन 900 से 1100 पुलिस अफसरान रही। समोवा का निज़ाम पार्लिमानी जमहूरियत का एक बहुत ही मुश्किल नमूना है जहाँ हुकूमत के एग्जीक्यूटिव और कानून साज बाजू आपस में मिल जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब फ़ोनों में अक्सरियत से होता है। हुकूमत बनाने के लिए सरबराह मुमलकत की तरफ से मुकर्रर किया जाता है। माफिया नोमी मताफ़ा जमहूरिया समोवा की मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं। समोवा 11 सियासी अजला पर मुश्तमिल है। ये वो रवायती 11 अजला हैं जो यूरोपियों की आमद से बहुत पहले कायम हुए थे। 1905 और 1911 के दरमियान माउंटेन मातावानवा में लावा फटने का एक सिलसिला था जो सावाई के शुमाल मशरकी साहल पर लावे के बहाव को भेजता है। एक पुराना चर्च अब भी खंडरात में बैठा है जिसके महराब वाली दाखिली रास्तों से लावे के बहाव को मजबूत बनाया गया है, जबकि करीब ही पुरअसरार और गैर मामूली वर्जन की कब्र है जहां कहा जाता है कि लावे के बहाव ने एक नौजवान लड़की की कब्र से गरेज किया है। 2021 में समोवा हुकूमत ने समोवा की डे लाइट सेविंग्स को मज़ीद ना देखने का फ़ैसला किया। नतीजे के तौर पर समोवा का टाइम जोन सारा साल एक जैसा रहता है। समोवा ज़ुबान के हरूफ तेजी में सिर्फ 14 हरूफ हैं, हवाई से न्यूजीलैंड तक। बहर अल-काहिल में फैली सकाफ़तों के लिए पोलिनेशियन वतन को हवाई कहा जाता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जज़ीरा दर हकीकत समोवा का सावाई जज़ीरा है। तकरीबन 3000 साल पुरानी तारीख के साथ समोवा को पोलिनेशिया के कदीम तरीन समाजी तरीक़ों में से एक समझा जाता है। नाज़रीन, ये थी समोवा पर खूबसूरत सी शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसका इजहार नीचे लाइक बटन बना हुआ है, इसको प्रेस कर दें। अगर वीडियो में मैंने कोई गलती की तो इस गलती को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे ताकि इस गलती को हम दूर करें। जाते हुए आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें
اور گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا پیغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ زندگی نے وفا کی، تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔